بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمدللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا تھا. فتح مکہ رمضان میں ہوا. ہجرت کا 8واں سال تھا. ہوا یوں کہ بنو بکر کے کچھ لوگوں نے قریش کے سرداروں سے گفتگو کی اور خزاع کے خلاف جنگجو اور ہتھیاروں کے ذریعے ان کی مدد کی درخواست کی. یہ خزاع صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں شریک ہو گئے تھے. تو قریش نے اور سرداران قریش نے بنو بکر کی بات مان لی اور مسلمانوں کے جو خلیف تھا قبیلہ خزاع، اس کے ساتھ ان پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. بہت سے لوگ ان میں صفوان ابن امیہ، حویطب بن عبد العزیٰ، یہ سب بھیس بدل کر نکلے اور بطیرہ نامی ایک جگہ پر بنو بکر کے ساتھ جا ملے. انہوں نے خزاع پر شب خون مارا جبکہ وہ لوگ مطمئن تھے، بے خبر تھے، اور ان کے 20 آدمی قتل کر دیے. اس واقعے کے بعد عمرو ابن سالم خزاع کے 40 آدمی شاہ سوار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور جو کچھ ان کے قبیلے خزاع پر بیتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے آگاہ کیا. آپ نے اپنی ردا اور اپنی چادر سنبھالتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اگر میں بنو کعب پر ہونے والے ظلم کے خلاف ان کی اس طرح مدد نہ کر سکوں جس طرح اپنے اوپر ظلم کا دفاع کرتا ہوں تو اللہ کی تائید اور نصرت سے محروم رہوں. یعنی آپ نے انہیں مدد کی، ان الفاظ سے یقین دہانی کرائی، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ بادل خوشخبری دے رہا ہے کہ بنو کعب کی ضرور مدد کی جائے گی. قریش کو اپنے کی پر سخت شرمندگی ہوئی، بڑے پشیمان ہوئے. انہوں نے ابو سفیان بن حرب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ صلح کی تجدید کرے، ایک مدت تک اس پر عمل کو یقینی بنا لے. ابو سفیان مدینہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے کی درخواست کی. حضرت ابو بکر نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. پھر وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے اس معاملے میں گفتگو کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول سے تم لوگوں کی سفارش کروں؟ اللہ کی قسم، اگر تم لوگوں سے جنگ کرنے کے راہ میں مجھے چونٹیوں سے بھی سہارا ملے گا تو ان کے ذریعے میں تم سے جنگ کروں گا. تو ابو سفیان نامراد مکہ واپس لوٹ گیا اور مدینہ کے سفر میں اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر جنگ کی تیاری شروع کر دی اور اسے مخفی رکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ قریش کی بنائیاں سلب کر لے اور انہیں اس وقت تک خبر ہو جب ہم اچانک ان کے سر پر پہنچ جائیں. اے اللہ ہماری تیاری کرنا اور ہمارا مکہ پہنچنا قریش سے مخفی فرما دے. یہ آپ کی دعا کا حاصل تھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ روانگی کے ارادے سے صحابہ کو باخبر کیا تو حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص صحابی ہیں، ان سے ایک کوتاہی ہو گئی، بعد میں معافی بھی ہو گئی. انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار بھی کیا اور معافی بھی ہوئی. ہوا یوں
کہ انہوں نے قریش کو ایک خط لکھا اور انہیں ہوشیار کیا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو روانہ فرمایا اور فرمایا کہ ایک جگہ ہے روضۃ الخاق، یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں پہنچو، وہاں ایک عورت سفر کر رہی ہے جس کے پاس ایک خط ہوگا اور اس خط کو لے کر آ جاؤ۔ ان 3 ساتھیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ حضرت علی فرماتے ہم لوگ گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے وہاں پہنچے، ٹھیک اسی جگہ وہ عورت ہمیں ملی۔ ہم نے اس سے کہا خط نکالو، اس نے جواب دیا میرے پاس خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا خط نکالو ورنہ ہم تمہاری جامہ تلاشی لیں گے۔ بالآخر اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے خط نکال کر دیا، چھپا رکھا تھا، اسے لے کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ خاطب ابن ابی بلتہ کا خط تھا جو مکہ کے بعد مشرکین کو لکھا گیا تھا اور انہیں مکہ پر چڑھائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کے متعلق خبر دی گئی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاطب کو بلایا اور پوچھا خاطب تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بارے میں فیصلے کرنے میں آپ اجرت نہ فرمائیے گا، میں ایسا شخص تھا جس کی قریش میں بس وابستگی تھی، میرا ان سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، میرا ان سے تعلق ضرور تھا، وابستگی تھی، میری وہاں رہائش ضرور تھی، لیکن میرا ان سے کوئی خاندانی تعلق نہیں تھا، میں ان کا حلیف تھا، جبکہ دیگر مہاجرین ان کی قرابتیں تھیں، وہاں ان کے خاندان کے لوگ تھے، ان کے پشت پناہ وہاں موجود تھے اور ان کے اموال کی حفاظت کرنے والے موجود تھے۔ میں نے سوچا کہ جب مجھے یہ چیز حاصل نہیں تو میں ان پر کوئی ایسا احسان کر دوں جس سے میرے خاندان کے لوگ بھی وہاں محفوظ رہ سکے۔ میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ میں مرتد ہو گیا ہوں یا دائرہ اسلام سے آنے کے بعد دوبارہ میں نے کفر کو پسند کر لیا ہے، ایسا نہیں یا رسول اللہ۔ اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور حقیقت حال بھی بتا دی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس موقع پہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر یہ بدر میں شریک تھے اور تمہیں کیا معلوم شاید اللہ نے اہل بدر کو فرما دیا ہو کہ جو تم چاہے کرو میں تمہارے قصور معاف کر دوں گا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو کہ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کس طرح ڈالتے ہو، حالانکہ وہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے ان کو وہ ماننے سے انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، تمہارا قصور صرف یہ ہے، اور یہی وجہ بنی تمہاری ہجرت کی، وطن سے نکالنے کی۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو، اعلانیہ کرتے ہو، ہر چیز کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً رائے راست سے بھٹک جائے گا، بھٹک گیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن حسین کو مدینہ میں اپنا جانشین بنایا اور جمعرات کے دن 10 رمضان کو عصر کے بعد نکلے فتح مکہ کی طرف۔ یہ آپ کا سفر شروع ہوا اور آپ کے ارد گرد عرب قبیل بہت سارے قبیلے اسلم، غفار، مزینہ، جوہینہ سب کو بلایا، اور وہ سب زہران ایک جگہ کا نام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، وہ آپ سے آ کے وہاں ملے۔
اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10,000 تک تھی. 10,000. اللہ کی شان. صلح حدیبیہ پہ تعداد تقریباً 1400، اور ان 2 سالوں کے اندر تعداد 10,000 تک پہنچ گئی. یہ خوبصورت اسلامی معاشرت، اسلام کا طرز عمل اور خوبصورت اخلاق اور اسلامی زندگی کی کشش تھی کہ لوگ جوک تر جوک اسلام قبول کر رہے تھے. قریش کو اب تک لشکر اسلام کے آنے کی خبر نہیں تھی، لیکن چونکہ ابو سفیان مدینہ سے اپنی سفارتی مہم میں ناکام واپس ہوئے تھے، اس لیے قریش کو اندازہ ضرور تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. انہوں نے ابو سفیان کو اور حکیم ابن حزام اور بدیل بن ورقہ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹو لگانے کے لیے بھیجا. وہ لوگ نکلے، یہاں تک کہ جب ظہران کے قریب پہنچے تو انہوں نے آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن دیکھے. اب وہ ان کے بارے میں ایک دوسرے سے بات ہی کر رہے تھے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت کرنے والے اور آپ کے نگہبان متعین دستے نے انہیں دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے. وہاں ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا. حضرت عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگلے دن صبح میں ابو سفیان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو فرمایا ابو سفیان تمہارا بھلا ہو، کیا اب بھی تم کو یقین نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا میرے ماں باپ آپ پر قرآن، آپ کتنے حلیم، کتنے کریم، کس قدر صلہ رحمی کرنے والے، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور اگر کوئی معبود ہوتا تو آج ہمارا کام آتا. آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابو سفیان اللہ تمہیں سمجھ دے، کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کتنے حلیم کریم، کس قدر صلہ رحمی کرنے والے، اللہ کی قسم جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اس بارے میں دل میں اب تک کچھ شبہ باقی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہا بندہ خدا، اس سے پہلے کہ تیری گردن اڑا دی جائے اسلام قبول کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ سن کر ابو سفیان نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام لے آئے. حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان ایسے آدمی ہیں جو عزت کو پسند کرتے ہیں، انہیں کوئی اعزاز دیں، اگر یہ آپ انہیں کوئی اعزاز دیں گے تو یہ ان کے لیے ان کے دل میں اسلام ایمان راسخ ہونے کا ذریعہ بنے گا. یہ عزت کو پسند کرتے ہیں، انہیں کوئی اعزاز سے نوازے جو ان کے لیے باعث فخر ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے. مکہ کا کوئی بھی مشرک، کوئی بھی فرد ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امان مل جائے گی. اتنا بڑا اعزاز اس کا اعلان ہو گیا. اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو مسجد میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو سفیان کو ایک ایسی گھاٹی میں لے کر جا کے کھڑا کرو جہاں وہ اسلامی دستوں کا اور لشکر کا جو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہیں اس گھاٹی سے نظارہ کر سکے، تاکہ اس کے سامنے اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوکت اس کے نظروں کے سامنے سے گزرے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ابو سفیان کے ساتھ نکلا اور انہیں لے جا کر اس جگہ کھڑا ہوا جہاں کھڑا کرنے کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا. مختلف قبائل اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ وہاں سے گزرنے لگے. جب کوئی قبیلہ گزرتا تھا ابو سفیان کہتے عباس یہ کون سا قبیلہ ہے؟ میں قبیلہ کا نام لیتا، تعارف کراتا تو مجھ سے کہتے اس سے میرے کیا سروکار. یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلح دستے میں جو مہاجرین اور انصار پر مشتمل تھا وہاں سے گزرے. یہ ایک ایسا عین پوش دستہ تھا کہ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں.
ابو سفیان نے یہ منظر دیکھا اور کہا سبحان اللہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے جواب دیا اللہ کے رسول ہیں جو مہاجرین اور انصار کے جلوے میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا ان میں سے کسی کو آج سے پہلے یہ طاقت اور شان و شوکت، ایسی طاقت اور ایسی شان و شوکت اس سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ کی قسم اے ابو الفضل تمہارے بھتیجے کا اقتدار آج کی صبح کتنا عظیم ہے۔ حضرت عباس نے فوراً ٹوکا، اقتدار، فوراً ٹوکا اور فرمایا اقتدار نہیں نبوت، نبوت، یہ سب نبوت کی برکتیں ہیں، یہ سب نبی کی نبوت کے جانثار ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ملنے والی اور رسالت اس کے سچے پیروکار ہیں، یہ اقتدار نہیں، یہ نبوت ہے۔ انہوں نے کہا نبوت کہہ لو۔ پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے کہا جاؤ اپنی قوم کی نجات کی فکر کرو۔ ابو سفیان تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ میں داخل ہو گئے اور وہاں پہنچ کر بلند آواز سے اعلان کیا، اے قریش کے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت کے ساتھ آج آ پہنچے ہیں کہ تمہیں پہلے کبھی اس کا تجربہ نہ ہوا ہوگا، اور اب جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کے لیے امان ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ اس کے پاس آئی اور ان کی مونچھیں پکڑ کہنے لگی، برا بھلا کہنے لگی۔ جب دیکھا نا کہ ابو سفیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر رہے ہیں تو برا بھلا کہنے لگی، مونچھیں پکڑ لی اور کہنے لگی کہ اس گورے چٹے موٹے بہادر شخص کو قتل کر دو۔ یہ اپنی قوم کا برا ہے۔ ابو سفیان نے لوگوں سے کہا دھوکے میں نہ رہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت کے ساتھ آئے ہیں کہ اس کا تم کبھی تجربہ تمہیں نہ ہوگا۔ اب جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کے لیے امان ہے۔ اس پر لوگ کہنے لگے اللہ تمہیں سمجھے، اللہ تم سے سمجھے کہ تمہارا اتنا گھر بڑا ہے کیا کہ سب اس میں پناہ لے لیں گے۔ تب انہوں نے کہا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے، جو مسجد میں چلا جائے اسے بھی امان ہے۔ لوگ منتشر ہو گئے اپنے اپنے گھروں میں، مسجد حرام میں لوگوں نے پناہ لے لی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھاٹی سے گزرتی ہوئی ہے۔ جب ابو سفیان کو دیکھا تو یوں کہا سعد نے الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج گھمسان کا دن ہے، یعنی گھمسان کی جنگ ہوگی، آج کعبہ میں سب کچھ جائز ہے۔ یہ بات حضرت سعد نے فرمائی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات پسند آئی اور آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ الیوم یعظم اللہ الکعبہ، بلکہ آج تو رحم اور کرم کا دن ہے اور آج اللہ کعبہ کی عظمت بڑھائے گا۔ آج رحمت کا دن ہے، رحم کا دن ہے، کرم کا دن ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوج کے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ صرف انہی لوگوں سے جنگ کریں جو ان سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کیا اور سوائے 6 مرد اور 4 عورتوں کو ان کے لیے معافی نہیں ہے، اور ان کے بارے میں حکم دیا کہ وہ جہاں انہیں پایا جائے انہیں قتل کر دیا جائے، اور وہ یہ ہیں اکرمہ ابن ابی جہل، حبار ابن اسود، عبداللہ ابن سعد، مقیس ابن صبابہ، حویرث ابن نقید، عبداللہ بن ہلال، ہند بنت عتبہ، عمرو ابن ہشام کہ آزار کردہ لونڈی سارا اور فروتنی اور قرینہ، یہ دونوں لونڈیاں تھیں جو ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اشعار گا کر برائیاں کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ پھر ان میں سے بعد میں کچھ مسلمان ہو گئی، ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اس کے بلائی حصے سے جو قدا کہلاتا تھا داخل ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ مکہ کے جو زرعی حصہ ہے نیچے والا وہاں سے گزرے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں کو مکہ میں جدھر سے داخل ہونے کا حکم دیا تھا وہیں سے سب داخل ہوئے،
اور کسی کو بھی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا. صرف خالد بن ولید کا مقابلہ مشرکین کی ایک گروہ نے اور ایک جمعیت نے کیا، جس میں اکرم ابن جہل، صفوان ابن امیہ بھی تھے. خالد نے ان سے جنگ کی اور قریش کے 24 اور حذیل کے 4 اشخاص کو قتل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے تلواروں کی چمک دیکھی تو چہرے پہ کچھ ناگواری سی. آپ نے بتایا کہ یہ خالد ہیں اور ان سے جنگ کی ابتدا مشرکین کی جانب سے ہوئی ہے، اس لیے وہ بھی جنگ پر مجبور ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قضاء الہی میں اسی میں خیر ہوگی، قضاء الہی میں خیر ہوگی. حضرت عبداللہ بن ابی بکر سے روایت ہے، انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ذی طوا پہنچے تو اپنی سواری کو روک لیا، اور اس وقت آپ ایک یمنی چادر کا امامہ پہنے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے آپ کو فتح سے سرفراز فرمایا ہے تو آپ کا سر تواضع اور خاکساری سے جھک گیا. یہ ہے اللہ کے مقبول بندوں کی شان کہ جو انعامات میں اضافہ ہو، عاجزی بڑھتی چلی جائے، انکساری بڑھتی چلی جائے. فتح کی شکل میں اللہ نے جو اتنی بڑی نعمت دی عطا فرمائی ہے تو آپ کا سر تواضع اور خاکساری سے اور جھک گیا، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک کجاوا کے درمیان جو ابھار تھا اس کو چھونے لگی. آپ جس سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں جو کجاوا تھا اس کے درمیان میں جو ابھار تھا تو آپ کی ریش اس سے چھونے لگی. حضرت عبداللہ ابن مغفل کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے اونٹنی پر سوار سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کی آواز حلق میں گھوم رہی تھی، خوبصورت انداز میں گنگنا رہے تھے. انہوں نے مزید فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ میری آواز سن کر اکٹھے ہو جائیں گے تو میں بھی اسی طرح آواز نکال کر دکھاتا جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن سے آواز نکل رہی تھی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور آپ نے بیت اللہ کا رخ کیا اور اس کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی، آپ اس کے ذریعے ایک ایک کر کو گرا رہے تھے بتوں کو، اور اس وقت آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. حق آ گیا، باطل مٹ گیا. حق آ گیا اور باطل اب پھر کبھی نہ آئے گا. کعبہ کے اندر بھی بہت سے بت رکھے ہوئے تھے. ان کی موجودگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور آپ نے باہر نکال دینے کا حکم دیا کہ ان بتوں کو باہر نکالو. جب تک وہ باہر نہ نکلے آپ اندر داخل نہیں ہوئے. سارے بت نکال دیے گئے. کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے تصویریں، مجسمے بھی تھے، ان کے مجسمے بھی بنائے ہوئے تھے. جن کے ہاتھوں میں پانسی کے تیر تھے انہیں بھی نکال دیا گیا. انہیں دیکھ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان دونوں نے کبھی پانسے کے تیروں سے شگون نہیں لیا تھا. کوئی شرک کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی شرک کی بو موجود نہیں تھی اور یہ جانتے بھی ہیں، پھر انہوں نے ایسی حرکت کی ہوئی ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور اس کے مختلف گوشوں میں تکبیریں کہیں لیکن نماز ادا نہیں کی اور اس کے بغیر باہر نکل آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو جو بیت اللہ کے کلید بردار تھے جن کے پاس چابی تھی بلوایا اور ان سے کلید لے کر بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور اس میں داخل ہوئے. جب باہر نکلے تو آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ وہ حاضر ہوئے اور کلید نے وہ چابی پھر ان کے حوالے کر دی. یہ تمہارے پاس ہمیشہ رہے گی اور اسے میں دے رہا ہوں، بلکہ اللہ دے رہا ہے، اور جو اسے تم سے چھیننے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہوگا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے اور وہاں کھڑے ہو کر اذان دی.
لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے کے دونوں بازو تھام لیے. اس وقت لوگ آپ کے گرد اکٹھے تھے اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ اب کیا معاملہ ہونے والا ہے. سارے لوگ وہاں موجود تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے خطبہ دیا. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام چھتوں کو، تمام گروہوں کو اس نے شکست دی. جان لو تمہارے تمام مفاخر اور تمام انتقامات اور خون بہا سب میرے قدموں کے نیچے. آج سارے فخر کی چیزیں سب ختم، اور تمام انتقامات اور خون بہا کی جتنی شکلیں آج وہ سب نیست و نابود، سب میرے پاؤں کے نیچے. صرف بیت اللہ کی تولیت اور حجاج کی آب رسانی اس سے مستثنا ہے. یعنی جو پہلے بیت اللہ کے متولی تھے اور پہلے جو حجاج کو پانی کے ذریعے خدمت کر رہے تھے، وہ ذمہ داریاں وہ اپنی ادا کرتے رہیں گے. اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار، جو اپنے نسب پہ فخر کیا کرتے تھے، اسے اللہ نے مٹا دیا ہے. تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں. پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. یہ برادریاں یا قبیلے یا خاندان صرف پہچان کے لیے ہیں، پر حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. پرہیزگاری ہے عزت کا سامان، اور پرہیزگاری اور تقوی ہے عزت کا پیمانہ اور بنیاد. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قوم قریش، جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اچھی امید رکھتے ہیں. آپ کریم النفس شریف بھائی ہیں، کریم النفس اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن لوگوں کے سامنے یہ خطبہ دیا. مکہ کی حرمت انسانوں کی جانب سے نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے ہے. کسی شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جائز نہیں کہ یہاں کسی کا خون بہائے یا کوئی درخت یا پودا اکھاڑے. اگر کوئی شخص جواز کے لیے دلیل پیش کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی یہاں اقتال کیا ہے، تو اس کو جواب دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس کی اجازت دی تھی، لیکن اس نے تمہیں اس کی اجازت نہیں دی ہے. اس نے اپنے رسول کو بھی دن کے کچھ حصے میں اس کی اجازت دی تھی، اور اس کی حرمت اب پھر اسی طرح قائم ہو گئی جس طرح کل تھی. جو لوگ موجود ہیں یہ بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. پھر مکہ میں لوگ جمع ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے رسول سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر اور فرما برداری پر بیعت کی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مردوں سے بیعت سے فارغ ہوئے تو عورتوں سے بیعت کی، اور آپ کی خدمت میں قریش کی چند خواتین حاضر ہوئیں. ان میں ہند بنت عتبہ بھی تھی. وہ نقاب میں تھی کیونکہ حمزہ کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی. جب یہ خواتین بیعت لینے کے لیے قریب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات پر مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی. ہند نے کہا، اللہ کی قسم، ہم سے وہ اقرار لے رہے ہیں جو آپ نے مردوں سے نہیں لیا. بہرحال ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، چوری نہیں کرو گی. ہند نے پھر کہا، میں نے ابو سفیان کے مال سے اکثر تھوڑا لیا ہے، مجھے نہیں معلوم ایسا کرنا میرے لیے حلال تھا یا حرام. ابو سفیان نے جو وہاں موجود تھے اس کی بات سن رہے تھے. جو کچھ پہلے تم نے لیا وہ حلال ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم عتبہ کی بیٹی ہند ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں ہند بنت عتبہ ہوں، اور جو کچھ پہلے مجھ سے سرزد ہوا ہے اسے معاف کر دیں، اللہ بھی آپ کی خطاؤں سے درگزر کرے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا نہیں کرو گی. اس نے کہا، کیا کوئی آزاد اور شریف عورت زنا بھی کر سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے بیعت لی کہ زنا نہیں کرو گی
تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آزاد عورت، اس کے ہاں زنا ایک بہت بڑا عار تھا، بہت بڑا عار تھا. تو یہ کہنے لگی کوئی آزاد عورت زنا بھی کر سکتی ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی. یہ سن کر اس نے کہا جب تک وہ بچے تھے ہم نے انہیں پالا، اور جب بڑے ہوئے تو بدر کی لڑائی میں آپ نے انہیں قتل کر دیا. ہند کہنے لگی تو آپ جانے اور وہ جانے. اس کی یہ بات سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ ان کی ہنسی آ گئی اور خوب ہنسے. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اور کوئی کھلا ہوا بہتان نہ باندھو گی. اس پر ہند نے کہا اللہ کی قسم بہتان تراشی بڑی معیوب بات ہے، اور بعد مواقع پر چشم پوشی زیادہ بہتر ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معروف باتوں میں میری نافرمانی نہیں کرو گی. ان باتوں کا اقرار کرا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا ان عورتوں سے بیعت لے لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے بیعت لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے. آپ نہ کسی عورت کو ہاتھ لگاتے تھے اور نہ کوئی عورت آپ کو ہاتھ لگاتی سوائے ان عورتوں کے جو آپ کے لیے حلال تھی، جو آپ کی محرم تھی، بس. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے. فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں سے صرف زبانی اقرار لیتے تھے، اور وہ مزید فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک کبھی کسی عورت سے مس نہیں ہوا سوائے اس عورت کے جو آپ کی زوجیت یا آپ کی ملکیت میں تھی. حضرت عائشہ سے ملتے جلتے الفاظ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں. ام ہانی بنت ابی طالب نے فتح مکہ کے دن ایک مشرک کو پناہ دی تھی. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے، وہ فرماتی ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس وقت آپ غسل فرما رہے تھے. آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑے سے اوٹ کی ہوئی تھی. میں نے اسلام کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے؟ میں نے جواب دیا ام ہانی بنت ابی طالب. فرمایا خوش آمدید. جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے ایک کپڑا لپیٹ کر 8 رکعتیں نماز ادا کی، پھر میرے پاس تشریف لائے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے بھائی علی کہتے ہیں کہ وہ اس شخص کو قتل کر کے رہیں گے جسے میں نے پناہ دی ہے، فلاں شخص ابن حبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی جسے تم نے پناہ دی ہے ہم نے بھی اسے پناہ دے دی. رہے وہ لوگ جن کا خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباح اور جائز قرار دیا تھا، ان میں سے بعض لوگ قتل ہوئے، بعض لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی. قتل ہونے والوں میں حویرث عبداللہ بن خطل، مقیس بن حبابہ اور 2 لونڈیاں جو اشعار میں آپ کی حجب کیا کرتی تھی، ان میں ایک قتل ہوئی اور دوسری نے اسلام قبول کیا. عبداللہ ابن سعد کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش قبول فرمائی تھی اور وہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا. اسی طرح اکرمہ بھی مسلمان ہوئے اور ہند بنت عتبہ نے بھی اسلام قبول کر لی. فضالہ بن عمیر نے منصوبہ بنایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کر رہے ہوں گے تو میں تب آپ کو قتل کر دوں گا. اس ارادے سے وہ آپ کے قریب ہوا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے فضالہ، کیا تم فضالہ ہو؟ اس نے جواب دی ہاں. اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا اس وقت تم کیا سوچ رہے تھے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، اللہ کو یاد کر رہا تھا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہنس پڑے اور پھر فرمایا اللہ سے معافی چاہو. پھر اپنے دست مبارک اس کے سینے پہ رکھا اور اس کا دل اس وقت پرسکون ہو گیا. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جو ہی آپ نے میرے سینے میں ہاتھ ہٹایا اور آپ کی ذات گرامی مجھے اتنی محبوب ہو گئی کہ اللہ کی تمام مخلوق میں میرے لیے اس سے زیادہ محبوب اور کوئی چیز نہ تھی. کہاں دشمن بن کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھا اور کہاں سبحان اللہ ایمان کی دولت ایسی نصیب ہوئی کہ سب سے محبوب ترین ذات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ہاں ہو گئی. پھر اپنے گھر لوٹے یہ اور راستے میں ایک عورت ملی، ایمان لے آئے، واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک عورت ملی.
جن کی طرف وہ پہلے میلان رکھتے تھے اور ان سے یہ دل لگی کی باتیں بھی کیا کرتے تھے. اس نے کہا آؤ باتیں کریں. انہوں نے کہا کہ اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا اور کہنے لگے کہ آؤ باتیں کریں. تو یہ کہنے لگے میں نے جواب دیا نہیں، اس سے اللہ اور اسلام دونوں منع کرتے ہیں، اب باتیں نہیں ہو سکتی. اب کسی غیر محرم سے دل لگی کی باتیں نہیں ہو سکتی. تھوڑی دیر کا ایمان ایسا راسخ ہو گیا، سبحان اللہ. اگر تو فتح مکہ کے موقع پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ لیتی جبکہ وہ بتوں کو پاش پاش کر رہے تھے، تجھے معلوم ہو جاتا کہ اللہ کا دین بالکل نکھر کر سامنے آ گیا اور شرک کے چہرے پہ تاریکی چھا گئی. میں تم سے اب بات نہیں کر سکتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 19 دن ٹھہرے اور اس عرصے میں آپ قصر کرتے رہے، اس لیے کہ پتہ نہیں تھا کتنے دن ٹھہریں گے. 4 رکعتوں والی نمازوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھتے رہے. تو یہ فتح مکہ کا ایک تذکرہ تھا، اور اس سے آگے پھر اس سے جو نصائح ہیں اور جو اس سے ہمیں ہدایات مل رہی ہیں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.